پھولوں کی شہزادی۔ ایک دن باغ میں شبنم نے کلی سے کہا، اگرچہ میں مدتوں جنت میں رہی ہوں اور ایک لمبے عرصے تک میں نے بہشت کے غنچوں کے درمیان زندگی بسر کی ہے، لیکن تمہارے باغ کا حسن تو جنت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس باغ کی فضا ایسی مست کر دینے والی ہے کہ اس کی تاثیر کی بدولت میری نگاہوں کو ہر طرف جنت ہی جنت نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے باغ کے سامنے بہشت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے باغ کی حاکم کوئی شہزادی ہے۔ سنا ہے کہ وہ شہزادی اگر بیاباں میں چلی جائے تو اس کے قدموں کے نشانات کی تاثیر سے بیاباں میں پھول پیدا ہو جاتے ہیں، ویرانہ باغ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور صحرا گلزار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اے کلی، تمہارے باغ کی اس شہزادی کی خوبیاں سن سن کر میرے دل میں اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کسی دن مجھے خوشبو کی طرح اپنے دامن میں چھپا کر اس کے در دولت پر لے جائے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں؟ شبنم کی بات سن کر کلی نے جواب دیا، اے شبنم، میں نے تمہاری شہزادی کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ تو ایسی عالی شان والی ہے کہ اس کا قدم کسی پتھر پر بھی پڑ جائے تو وہ ہیرے جوہرات کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ واقعی ہماری شہزادی بڑی خوبیوں کی مالکہ ہے۔ تیری طرح اور بہت سوں کو اس سے ملنے کی آرزو ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ تیری فطرت پست واقع ہوئی ہے۔ تو شوخ اور چمکیلی ہے اور ہماری شہزادی بے حد نازک مزاج واقع ہوئی ہے، اس لیے تو میری رفیق اور ساتھی بن کر اس کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر تو کسی دکھی، غم زدہ اور مصیبت کے مارے کا گرم گرم آنسو بن جائے تو پھر تیری رسائی ہماری شہزادی کے دربار میں ہو سکتی ہے۔ ہماری شہزادی کا دل محبت اور ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہے۔ اس کی نگاہ غم زدہ اور سوگوار لوگوں کے لیے مسرت کا پیغام ہے، اور اگر اس کے سامنے کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگیں تو وہ ان آنسوؤں کو موتی بنا دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں پھولوں کی شہزادی کے پردے میں فطرت کی اہم خصوصیت ہمیں بتائی ہیں کہ فطرت ان لوگوں سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے جو دکھ درد کے مارے اور غم زدہ ہیں۔ چنانچہ فطرت کی نظروں میں کسی غمزدہ شخص کے آنسو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔